حسین سے حسین تر کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اب آپ ایشوریا رائے کو دیکھ لیں، لیکن جس شخص سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ شخص ان کی خوبصورتی کا اسیر ایک لمحے تک ہوتا ہے۔ آخر یہ مرد چاہتا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں سجل علی کو، آپ ان کی قسمت دیکھ لیں کہ ان کو بھی طلاق ہو گئی کہ شوہر نے جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کی۔ یہی عورت غلطی کرتی ہے۔ ایک خوبصورت مرد ایک خوبصورت عورت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اصل کشش آپ کی شکل و صورت میں نہیں ہوتی، دکھاوا نہ کرنا، جھوٹی بات نہ کرنا۔ اگر شوہر نہیں کرتا، محبت نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اسے محبت سکھا سکتی ہیں۔ اسی لیے خوبصورت عورتیں اکثر مردوں کے دل سے اتر جایا کرتی ہیں، اور اگر آپ عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ غلط جگہ پر ہیں۔ دنیا بڑی پریشان ہے کہ عورت خوبصورت ہو تو بھی اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت اتنی حسین ہو کر بھی مرد کی پسندیدہ کیوں نہیں بن پاتی؟ آخر مرد کیوں حسین سے حسین تر کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتا ہے، اور کیوں ایک حسین عورت کی تذلیل جو ہے وہ اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے؟ عورتیں بڑی پریشان ہیں، حیران ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں ہماری نامور اداکاراؤں کو کہ جن کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، اور جن کے فینس کی تعداد لاکھوں میں ہے، جس میں دنیا بھر میں جو ہے وہ ان کے فینس ان کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن جن سے ان کی شادی ہوتی ہے، جن مردوں سے، وہ ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اب آپ ایشوریا رائے کو دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی ملکہ ایشوریا رائے کی خوبصورتی کے چرچے نہ صرف جو ہے وہ انڈیا میں بلکہ دنیا بھر میں ہیں، اور دنیا بھر میں ان کی ایسی ایسی فین فالوئنگ کے لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جس شخص سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ شخص ان کی خوبصورتی کا اسیر ایک لمحے تک ہوتا ہے، کچھ عرصے تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایشوریا رائے جیسی حسین ملکہ کو بھی جو ہے وہ صفر کر دیتا ہے۔ آخر یہ مرد چاہتا کیا ہے؟ آخر اس مرد کی سوچ کیا ہے؟ یہ خوبصورت عورت کو ڈینائی کرتا کیوں ہے؟ اور خوبصورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی اس کی خوبصورتی کی پریفرنس مانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں سجل علی کو، تو پاکستان میں سجل علی ایک انتہائی خوبصورت شخصیت ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سجل علی کی آنکھیں، ان کا چہرہ، ان کے بال، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حسین بنایا ہے۔ اور نہ صرف وہ ایک حسین خاتون ہے، بلکہ ان کے جو ایکٹنگ ہے وہ سکلز بھی بڑے جو ہے وہ کمال ہیں، اور وہ بڑی اچھی ایکٹریس ہیں۔ آپ ان کی قسمت دیکھ لیں کہ ان کو بھی طلاق ہو گئی۔ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والا مرد، جو خود بھی ایک ایکٹر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ شادی کی، پسند کی شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نبھا نہیں کر پائے، اور ایک حسین ترین عورت جس کی پوری دنیا میں فین فالوئنگ سجل علی کی، ایسے لوگ جو اس پر اپنی جان نچھاور تک کرنے کے لیے تیار، لیکن اس کے باوجود اس کے شوہر نے جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کی، اور دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ یہی دو قصے نہیں ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند میں ایسے کئی خوبصورت خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنی خوبصورتی کی بیس پر کبھی کسی مرد کو جو ہے وہ پرکھنے یا جانچنے کی کوشش کی، تو ان کو جو ہے وہ مردوں نے وہ مقام نہیں دیا۔ کہتے ہیں نا کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے لائف پارٹنر کے لیے آپ کو اگر صحیح فیصلہ کرنا ہے تو ایسے انسان کی تلاش چھوڑ دیں کہ جو حسین ترین ہو۔ اصل میں ایک حسین عورت ہمیشہ ایک حسین مرد کو تلاش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا، میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ بھی حسین ہونا چاہیے۔ یہی عورت غلطی کرتی ہے۔ بیسیکلی یہی اس عورت کی غلطی ہے جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ایسے مرد کا انتخاب کرے خوبصورت عورت جو اس سے خوبصورتی میں کم ہو، کیونکہ وہی مرد اس کی قدر کر سکے گا۔ ایک خوبصورت مرد ایک خوبصورت عورت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اور ایک ڈٹرمننٹ مرد ایک ڈٹرمننٹ عورت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ مردوں کی اکثر یہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ ویلتھ میں ہے، یا ہیلتھ میں ہے، یا خوبصورتی میں ہے، تو وہ جان بوجھ کے اس کی ذات کو ڈینائی کرنے کے لیے اس کو ٹیز کرتے ہیں، اور اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی اپنی اصل شکل ہی جو ہے وہ پہچانی نہیں جاتی۔ تو یہ سب شادی کے بعد ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ہی انسان خوبصورت بنتا ہے، شادی کے بعد ہی انسان کی جو ہے وہ چہرہ یا اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بگڑتی ہے۔ اس کا اصل ریزن اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں عورت کی خوبصورتی کا انحصار اس مرد پہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں شوہر بن کر آتا ہے۔ ایک شوہر ہی بیوی کو خوبصورت زندگی اگر دے تو بیوی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کا کیا احترام کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کو جو ہے وہ بارہا یہ احساس دلائیں گے کہ وہ خوبصورت ہے، تو وہ نکھرتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ مین میک نکالیں گے، اس کے کردار میں غلطیاں تلاش کریں گے، اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بدصورتی کے حوالے سے یا اس پر دوسری عورتوں کو فوقیت دیں گے، تو ایک عورت جتنی مرضی خوبصورت ہو، اس کا حسن جو ہے وہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ میں مانتی ہوں کہ عمر کے حصے بھی ہوتے ہیں، اور عمر کے کئی حصوں میں عورتیں جو ہے وہ
مختلف طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں. اکثر اوقات خواتین 60 کے بعد جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتی ہیں، 50 کے بعد بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرتی ہیں، لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ 30 میں ہی جو ہے وہ بوڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی اسکن کا، اپنے بالوں کا، اپنی چیزوں کا دھیان نہیں رکھتی ہیں. اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہوں، آپ جتنے مرضی حسین ہوں، فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ آپ کی شخصیت کتنی پرکشش ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کسی کو ٹیکل کرنے کا، کسی کو سائیکولوجیکلی اپنے ساتھ رکھنے کا فن کیسے جانتے ہیں. تو آج میں ان حسین عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اصل کشش آپ کی شکل و صورت میں نہیں ہوتی، اصل کشش آپ کے اندر ہوتی ہے. ایک مرد کو گریب کرنے کے لیے آپ کی شکل و صورت کا خوبصورت ہونا، یا آپ پر میک اپ کا جو ہے وہ ایک پورے کا پورا پلستر ہونا، یا آپ کا جو ہے وہ رنگورا کرنے والی کریمیں اور دوسری چیزوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی شخصیت کو نکھاریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک عورت کو خوبصورت نظر آنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اس کو سیلون بھی جانا چاہیے، اس کو جم بھی جانا چاہیے، اس کو اپنی فٹنس کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ، لیکن ایک عورت ہی کو کیوں، ایک مرد کو بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کو اہم محسوس کرواتے ہیں نا کہ کوئی اہم ہے، تو وہ خود بخود آپ کی طرف کھنچتا ہے. ایک عورت جب کسی مرد کو اہم محسوس کرواتی ہے کہ وہ مرد اس کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے، تو وہ مرد آٹومیٹکلی اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ذاتی طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو جذبے، لگن جو ہے وہ آپ کی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. یعنی آپ اپنے شوہر کے لیے، میں ایک عورت کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ، کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ کتنا اچھا اس کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے اس کو سجاتی سنوارتی ہیں، اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے کھانے پینے تک، اس کی چیزوں کا کس طرح دھیان کرتی ہیں. اور صرف پیسے کی بات نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو پیسے کتنا دیتا ہے اور آپ گھر کتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے، سچی کشش جو ہوتی ہے نا وہ باتوں میں ہوتی ہے. سچی کشش جو ہوتی ہے نا وہ الفاظ میں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، آپ کا چہرہ خوبصورت ہونا ایک معنی رکھتا ہے، میں اس پہ مانتی ہوں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن آپ کے الفاظ کا خوبصورت ہونا زیادہ معنی رکھتا ہے. تو پر اعتماد ہونا، دکھاوا نہ کرنا، جھوٹی بات نہ کرنا، اور پر اعتماد طریقے سے اپنے شوہر کو یہ احساس دلانا کہ آپ اس کے ساتھ لائل ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو شوہر کے مزید قریب لاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ دلچسپی دکھائیں، سوال پوچھیں، تو آپ واقعی کبھی کبھار جو ہے وہ سنی انسنی بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر شوہر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ تفصیلاً دینے بیٹھ جائیں، اور اس کو کبھی کبھار انسنی بھی کر دینا اچھا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا جواب جو ہے وہ بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں. ذاتی طور پر قابلیت ہونی چاہیے ایک عورت میں. اکثر اوقات میں نے سنا ہے کہ قابل عورتیں مردوں کو پسند نہیں ہوتی، قابل عورتوں سے مرد جو ہے وہ ذرا دوری بھاگتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک سچائی اور حقیقی بات یہ بتا رہی ہوں کہ قابل عورت ہی مرد کو سنبھال سکتی ہے. ایک جو ہے وہ ایسی عورت جو پھوڑ ہے، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جس کو نہ اپنی فکر ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، وہ اپنے شوہر کی فکر کیا کرے گی؟ ایک اچھی عورت جو ہے نا، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی قابلیت سے اپنے گھر کو چلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. کسی بھی چیز میں آپ کا ماہر ہونا آپ کے جذبے اور آپ کے لگن کو ظاہر کرتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس ٹائم کر رہی ہیں، اور آپ کتنی اچھی طرح کر رہی ہیں. دیکھیں، اکثر اوقات خواتین مجھ سے یہ بھی شکایت کرتی ہیں آ کر کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم ہر کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں لیکن ہمارے شوہر پھر بھی خوش نہیں ہوتے. تو آپ اپنی بات میں اور اپنی کامیابی میں فیاضی رکھ لیں، دینے والا ہاتھ رکھیں. اپنے شوہر کو گفٹ دیا کریں، اس کی تعریف کیا کریں. اگر شوہر نہیں کرتا، محبت نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اسے محبت سکھا سکتی ہیں. آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ، اپنی تھوڑی سی، میں کہتی ہوں کہ انا کو اگر آپ سائڈ پر رکھ کر ایک شوہر کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، تو اس سے بڑی بات. اور میں سمجھتی ہوں یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر جاتی ہیں، یہ آپ کی قابلیت ہے. کامیابی کا اصل مقصد دوسروں کو واپس دینا ہوتا ہے. کامیابی کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو کامیاب کرنا نہیں ہوتا. تو کامیابی ایک عورت کی تبھی ہے جب وہ اپنے شوہر کے دل کو جیت لے. اور شوہر کے دل کو جیتنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مرد اتنی جلدی عورتوں سے خوش نہیں ہوتے، اور اگر خوش ہوں تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. تو اسی لیے اکثر اوقات آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں. آپ کتنی حسین ہیں، آپ کتنی خوبصورت ہیں، اپنی پرسنالٹی پر دھیان دیتی رہیں، لیکن ساتھ اپنے انر پہ کام کریں، اپنے اندر پہ کام کریں، اپنی ذات پہ کام کریں. آپ کی شخصیت کا خوبصورت ہونا ایک طرف، لیکن آپ کے اندر کی شخصیت کا خوبصورت ہونا میٹر کرتا ہے. اسی لیے خوبصورت عورتیں اکثر
اکثر مردوں کے دل سے اتر جایا کرتی ہیں کہ ان کی زبان میں چاشنی نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سخت زبان ہوتی ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھانا چاہتی ہیں اپنی محبت کو جذبات میں آ کے کہ وہ ان سے محبت کرتی ہیں، لیکن وہ سمجھانے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی جذبات سے، غصے سے آپ کسی دوسرے بندے کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کو سمجھانے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، آپ کی قدر نہیں ہے، اور یہ مرد اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عورت کو ڈیزرو کرتا۔ اسی لیے اپنے راستے کو جو ہے وہ تبدیل کرنا آپ کو اسلامی حق بھی ملتا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ معاشرتی حق بھی ہے۔ تو ایسا مرد جو آپ کی ذہنی یا جسمانی اذیت کا باعث بنتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ تو خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت بھی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ اور وہ مرد جو اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتا، بیسیکلی وہ بھی بیوی سے حسد کا شکار ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اکثر اوقات میاں بیوی میں بھی حسد ہوتی ہے، اور بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ بیویاں اپنے شوہر کی پرسنالٹی سے جو ہے وہ حسد کر رہی ہوتی ہیں کہ تیار ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، لڑکیاں دیکھیں گی، لڑکے جو ہے وہ میری بیوی کو نہ دیکھ لیں، تو یہ جو ہے وہ بن سنور کے جو ہے وہ رہتی ہے۔ ان چیزوں پہ بھی بڑی تکراریں ہوتی ہیں میاں بیوی میں، میرے پاس یہ کیسز بھی آتے ہیں۔ تو پلیز اس حسد کو، ایلیمنٹ کو ختم کر کے محبت کے ایلیمنٹ میں آئیے، تاکہ ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ اپنا گھر بسا سکے۔ خوبصورت عورت بہت آسانی سے، اگر قابل بھی ہے اور اپنی قابلیت کو اپنے الفاظ میں استعمال کرتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر بس سکتا ہے۔ آخری ہر ممکن حد تک کوشش کریں، لیکن اگر آپ غلط جگہ پہ ہیں اور غلط شخص کے ہاتھوں میں ہیں، تو پھر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا راستہ تبدیل کر سکتی ہیں۔